ایک پہیلی۔ جب آپ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو سامنے کی دیوار پر ایک تصویر نظر آتی ہے۔ یہ ایک الو کی تصویر ہے۔ اسے غور سے دیکھ لیجئے اور ساتھ ہی یاد رکھیے کہ میرے کمرے میں اس کے سوا کوئی اور تصویر نہیں۔ یہ تصویر میرے دوستوں کے لیے ایک پہیلی بنی ہوئی ہے۔ جب میرا کوئی دوست پہلی بار مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو 2-1 منٹ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد پکار اٹھتا ہے، ارے بھائی رشید، یہ کیا مذاق ہے؟ مذاق نہیں صاحب، یہ الو ہے۔ میں بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا ہوں، الو؟ یہ الو تو بڑا منحوس پرندہ ہے۔ الو کی تصویر آپ نے؟ دیکھیے صاحب، سب الو منحوس نہیں ہوتے، خاص کر یہ الو تو بالکل نہیں۔ جب سے میں نے اس کی تصویر یہاں لٹکائی ہے مجھے زندگی کی ہر شعبہ میں کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اچھا، تو گویا یہ تصویر ایک قسم کا جادو ٹونا ہے؟ کچھ بھی سمجھ لیجئے۔ مجھے حساب کے مضمون میں ہمیشہ انڈا ملا کرتا تھا۔ جب سے یہ الو میرے کمرے میں آیا ہے میں حساب میں اول آ رہا کرتا ہوں۔ واقعی تب تو اس تصویر کی قدر کرنی چاہیے۔ جی ہاں، کافی قدر کر رہا ہوں۔ ہر روز صبح اٹھ کر اسے بڑے ادب سے سلام کرتا ہوں۔ الو کو سلام کرتے ہو، بڑی عجیب بات ہے۔ ذرا بر عجیب نہیں، زندگی میں جن لوگوں کو اکثر سلام کیا جاتا ہے وہ بھی یہی کچھ ہوتے ہیں۔ بہرحال جی نہیں مانتا کہ الو کو سلام کیا جائے تو نہ کیجیے، سلام کی بجائے گڈ مارننگ کہہ لیا کیجیے۔ ہر ایک دوست کو میں نے اس الو کے متعلق ایک نئی کہانی ایجاد کر کے سناتا ہوں، اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ ایک دوست کے اصرار پر کہ میں نے تصویر یہ کیوں لٹکا رکھی ہے میں نے اسے بتایا۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ گاندھی جی اپنے پاس لکڑی کے 3 بندر رکھا کرتے تھے۔ وہ ان کو اپنا گرو مانتے تھے۔ ان میں سے ایک بندر کا ارشاد تھا، کوئی بری بات مت سنو۔ دوسرے کا کہنا تھا، کوئی بری بات مت کہو، اور تیسرے کی ہدایت تھی، کوئی بری بات مت دیکھو۔ میں نے 3 بندروں کی بجائے میں الو کو اپنا گرو بنا رکھا ہے۔ اچھا، اس الو کی صرف 3 ہدایتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ الو مت بنو، نہیں تو لوگ ہنسی اڑائیں گے۔ دوسری، کسی کو الو مت کہو، نہیں تو جھگڑا ہو جائے گا۔ اور تیسری، ہمیشہ اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کیا کرو کیونکہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بہت خوب، تب تو یہ الو بڑے کام کا ہے۔ جی ہاں، نہیں تو مجھے کیا پڑی تھی کہ بلبل یا کوئل کی بجائے الو کی تصویر لٹکاتا۔ ایک بار میں نے ایک تصویر کے لیے کافی کہانی ایجاد کی۔ ہمارے خاندان میں ایک بزرگ بڑے مشہور فنکار ہوئے، یہ ان کا شاہکار ہے۔ تجب آپ کے بزرگ نے اپنے قلم کا زور الو بنانے پر صرف کیا۔ جی ہاں، ان کا عقیدہ تھا کہ دنیا میں بیشتر لوگ الو ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب کوئی آدمی ان سے تصویر کھینچنے کی فرمائش کیا کرتا وہ الو کی تصویر بنا کر اس سے کہتے، لیجئے تصویر حاضر ہے۔ بڑے زندہ دل تھے آپ کے بزرگ، اس میں کیا شک ہے یہ تصویر کے جو ان کا شاہکار ہے۔ دراصل ایک کروڑ پتی کی ہے، اس کے پاس بے اندازہ دولت تھی لیکن عقل بالکل نہیں تھی۔ تو کیا اس کروڑ پتی نے یہ تصویر قبول کر لی؟ جی نہیں، اگر قبول کر لیتا تو پھر یہ یہاں کیسے ہوتی؟ اس نے ہمارے بزرگ پر مقدمہ چلانے کی دھمکی دی۔ تو پھر آپ کے بزرگ نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا، بڑی خوشی سے مقدمہ دائر کر دیجئے، ہر ایک سمجھدار عدالت مجھ سے اتفاق کرے گی۔ میں نے آپ کی صحیح ترین تصویر بنائی ہے۔ چند دوستوں کی خدمت میں یہ دلیل پیش کرتا ہوں، دیکھیے جناب، یہ تصویر آپ کے لیے نہیں، نئے آنے والوں کے لیے ہے۔ اور کیسے؟ جب کوئی پہلی مرتبہ اس کمرے میں آتا ہے تو علیگ سلیگ کے بعد اسے کوئی موضوع بات کرنے کے لیے نہیں سوچتا۔ اس وقت یہ تصویر اس کے آرے آتی ہے، لیکن کس طرح؟ وہ اس طرح کہ وہ تصویر کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے، یہ کس کی تصویر ہے؟ اور میں مسکرا کر جواب دیتا ہوں، یہ میری تصویر ہے۔ آپ کی نہیں؟ آپ کی نہیں، یہ آپ کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ اگر میری نہیں تو پھر آپ کی ہوگی۔ وہ گھبرا سا ہو جاتا اور کہتا ہے، یہ تو الو کی تصویر ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔
یہ آپ نے کیوں لگا رکھی ہے؟ تاکہ اس کے متعلق بات چیت کی جا سکے۔ لیکن آپ کسی بہتر پرندے کی تصویر بھی لگا سکتے تھے۔ میرے خیال میں الو سے بہتر کوئی پرندہ نہیں۔ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، جب آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی تو بیچارے الو کو کوسا جاتا ہے۔ کیسے؟ لوگ آپ سے کہتے ہیں الو کہیں کا، حالانکہ اس میں الو کا بالکل قصور نہیں ہوتا۔ آنے والا خاموش ہو جاتا ہے، بغلیں جھانکنے لگتا ہے یا بربرا کر کہتا ہے اچھا مجھے اب رخصت ہونے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ میں نے اس الو کے متعلق حکایتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ جب میرے دوست میری غیر حاضری میں کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس الو کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، تو وہ آپس میں جھگڑتے ہیں۔ ایک کہتا ہے مجھے تو رشید نے بتایا تھا کہ یہ تصویر انہیں ایک الو کے گھونسلے سے ملی تھی۔ دوسرا اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے بالکل غلط، یہ تصویر تو رشید کے ڈرائنگ ماسٹر کی پہلی تخلیق ہے، وہ طوطا بنانا چاہتا تھا، طوطا تو بن نہ سکا، اس کی بجائے الو بنا ڈالا۔ تیسرا بول اٹھتا ہے مجھے تو بتایا گیا تھا کہ الو ہرگز نہیں، یہ آسٹریلیا کا ایک بڑا پیارا پرندہ ہے جس کا نام ہے کاسٹرلو۔ الغرض میرے تمام واجبات اس راز کو کھولنے کے لیے گھنٹوں سر پٹکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس ممی کو حل نہیں کر پاتے کہ میں نے یہ تصویر کیوں لٹکا رکھی ہے۔ اب آپ سے کیا پڑتا؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک کباڑی کو 10 روپے ادھار دیے تھے، متواتر 10 مہینے تقاضا کرنے کے باوجود۔ جب میں اس سے یہ رقم حاصل نہ کر سکا تو ایک دن تنگ آ کر اس کی دکان سے یہ الو کی تصویر اٹھا لایا۔ یہ تصویر میں نے اس لیے لٹکا رکھی ہے کہ مجھے اس بات کی یاد دہانی کراتی رہی کہ کسی شخص کو قرض نہیں دینا چاہیے، اگر دو گے تو خواہ مخواہ الو بنیں گے۔ ایک پہیلی۔